ہماری بہت بات چل رہی ہے اباؤٹ پاکستان's mineral resources, our offshore oil and gas resources. لیکن اگر ہم ایز اے نیشن بھی دیکھیں تو جب بھی بات ہوتی ہے about us inviting capital expenditure in exchange for a percentage of earning, right? تو آپ کی ایک تو عوام کی ایک پرسیپشن ہوتی ہے جو ہمارے بڑوں کی بھی پرسیپشن ہے کہ ہائے ملک لوٹ کے چلے جائیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے. پھر اوپر سے ایک اور سائڈ ہے کہ ہمارے بہت زیادہ کانٹریکٹ ڈسپیوٹس ہیں, گورنمنٹ کے مسئلے ہیں, ریجنل ڈسپیوٹس ہیں ان ایریاز پہ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں کیا وہ ایک قرض اور ایک بوجھ بن کے رہ جائیں گے, یا ڈو یو تھنک کہ وی آر گوئنگ ٹوورڈ اے پوزیشننگ ان آر اکانومی جہاں مے بی دس کوڈ ٹرن آؤٹ ٹو بی سم تھنگ دیٹ از گڈ فار اکنامک ڈیولپمنٹ ہمارے ملک میں؟ دیکھیں نیچرلی جو آپ کی انوائرمنٹ ہے جس میں پاکستان ایگزسٹ کر رہا ہے اس وقت, جی وہ بہت امپورٹنٹ ہے ان ٹرمز آف ڈیولپمنٹ اینڈ اکنامکس. نمبر ون, آپ کی پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ بڑی کویسچنیبل ہے. آپ کی اکنامک مینجمنٹ جو ہے وہ مارکیٹ بیسڈ نہیں ہے, وہ بڑی بیوروکریٹک ہے. اس میں بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے گورنمنٹ کی, اور گورنمنٹ جو ہے وہ اوور ریگولیٹ کر رہی ہے ہر چیز کو, اور ٹیکس کی جو آپ کی پالیسیز ہیں وہ انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے لیے کنڈیوسو نہیں ہے. سو پاکستان میں ہماری جو پالیسی فریم ورک وہ خاصے افسردہ ہو چکے ہیں, اور وہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ میں ناکام ہو چکے ہیں. اور اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے کہ آفٹر 75 years of independence we are in an IMF program, ایک آسٹیریٹی پروگرام ہمارا کئی سالوں سے چل رہا ہے, ایک پروگرام کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا. سو بہت سے ہم پروگرامز کر رہے ہیں, اور ہم جو ریفارمز ہمیں چاہیے وہ اس طریقے سے نہیں کر رہے. تو اس کانٹیکسٹ میں جب آپ اپنی بات کرتے ہیں کہ نیچرل ریسورسز پاکستان کے منرل ریسورسز ہیں, پاکستان کے پانی کے ریسورسز ہیں, ابھی آپ نے دیکھا کہ اربوں ڈالر کا پانی جو ہے فلڈ کی صورت میں پاکستان میں تباہی پھیر کے چلا گیا, لیکن ہم اس کو ہارنس نہیں کر سکے, اسے ہم ایک پروڈکٹیو اکانومی کے لیے اس کو استعمال نہیں کر سکے. اور وہ تقریباً ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے گاؤں اور ہمارے شہر اور ہمارا انفراسٹرکچر اس کو تباہ کرتے ہوئے وہ اب تک جو ہے پانی سمندر میں گر چکا ہوگا. لیکن ہمارے پاس جو 75 ایئرس سے فلڈ کمیشنز بھی ہیں, اور ہم نے بڑے بڑے انڈس واٹر کے پروگرامز بھی کیے ہیں, ورلڈ بینک سے بہت سے پیسے بھی لیے ہیں اور ان کو بھی اس میں شامل کیا ہے, لیکن ہم نے وہ نظام پورا ایکو سسٹم ہم نہیں بنا سکے جس سے یہ جو پانی پاکستان میں 2-3 ماہ میں آتا ہے اس کو ہم وہ تباہی کر کے چلے جاتا ہے, لیکن اس کو ہم نہ پکڑ سکتے ہیں, نہ سٹور کر سکتے ہیں, نہ اس سے بجلی بنا سکتے ہیں, نہ اس کو کھیتوں میں پانی دے سکتے ہیں. تو یہ بہت بڑی ریسورس ہم ضائع کرتے ہیں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو منرل ریسورسز کی بہت اچھی بات ہے کہ ہم اس کے اوپر بہت اس وقت بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اس میں جو ریئل ہونا چاہیے ڈیٹا وہ نظر نہیں آتا. جو سرویز ہونے چاہیے, ان کے ریزلٹس ہونے چاہیے, ان کی اتھینٹیکیشن ہونی چاہیے, انٹرنیشنل لیول کی اس کی جو ہے کنفرمیشن ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. اور نیچرلی جب وہ نہیں ہوگی تو پھر آپ جو کمپیٹیٹو طریقے سے اس منرل کو آپ ایکسپلائٹ کریں گے, اس کے لیے وہ لوگ آگے نہیں آئیں گے, اور کوئی ایسی ڈیلز آپ کرنے گے جو آپ کے گلے میں پڑ جائیں گی. سو بہت ضروری ہے پرٹیکولرلی ان دی منرل سیکٹر کہ بڑی کمپٹیشن کرائی جائے. سو اگر واقعی یہ سارے منرلز ہیں تو ان کا ڈیٹا دنیا کو بتایا جائے, اور وہ ساری دنیا اس کو مانے اس ڈیٹے کو,
اور اس کی بیسس پہ پھر آپ گلوبل کمپٹیشن کرائیں تاکہ جو بیسٹ آفرز آپ کو آتی ہیں ان کے ذریعے آپ ڈیولپمنٹ اس کی کرائیں. اور بہت ضروری ہوگا کہ یہ جو بھی پیسہ اگر اس سے جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کیا جائے, پاکستان کے لوگوں کے لیے استعمال کیا جائے. اور ہم اس وقت بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان ایک نوجوانوں کا ملک ہے. 70% آپ کی آبادی جو ہے وہ 20 سال سے کم عمر کی ہے, اور یہ تو یوتھ پلج اگلے 20 25 50 سال اسی طرح چلے گا. تو ان کے لیے ہمیں یہ ملک کو ایک ماڈرن ملک بنانا ہے اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے, اور یہاں پہ اپرچونٹیز بنانی ہیں. تو کسی صورت میں بھی ہم یہ اپرچونٹیز کو ضائع نہیں کر سکتے. بہت سی اپرچونٹیز ہیں پاکستان میں, لیکن ان کو ایک بڑے سسٹمیٹک طریقے سے ایکسپلائٹ کرنے کی ضرورت ہے.